الرحمن الرحیم واتقون یا اولی الالباب صلوات علی محمد و علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دیکھیے گزشتہ درس ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ عذاب قبر کیا ہے، کس طرح کے سلسلے پیش آئیں گے، فشار قبر کیا۔ اچھا دیکھیے اس میں مختلف روایتیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے سوالات ہوں گے پھر فشار قبر ہوگا، ٹھیک۔ بعض میں یہ ہے کہ پہلے فشار قبر ہوگا، قبر کی پہلی شب محمد بھائی، اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہر مومن کا الگ الگ معاملہ، بعض پہ پہلے عذاب ہو اور بعض پہ پہلے سوالات ہو۔ اب دیکھیے بات یہ چل رہی تھی وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا، فشار قبر ہوگا۔ ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کانا مقدار 50,000 سنۃ، وہ آپ دن کے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ تو رسول خدا کے ایک صحابی ہیں، اب دیکھیے فشار قبر کا سبب کیا بنتا ہے، کون سے گناہ جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ رسول خدا کے صحابی ہیں، سجاد بھائی نام ہے سعد ابن معاذ۔ اب پہلے سنیں یہ صحابی ہیں کیسے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے رسول خدا کہیں بیٹھے ہوتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ سعد آنے والے ہیں، جناب سعد آنے والے ہیں، تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، میاں کیا نام آپ کا؟ مقدار۔ نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ لوگوں کو کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے استقبال، لوگ خود جاتے تھے۔ اندازہ لگا کیا ریسپیکٹ کا لیول ہے۔ ایک دن جناب سعد کو دیکھا، جناب سعد کو کہنے لگے کہ اے سعد، تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کی خدا نے مطابق روز محشر کانا مقدار 50,000 سنۃ، کتنے لوگوں کی بخشش کروائے گا۔ رسول خدا کتنے افراد کی، ایک خاص قبیلے کا نام لیا، کہ اس قبیلے کی جو بھیڑیں ہیں، بھیڑوں پہ کتنے بال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کہ ایک بھیڑ پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بال کتنے کروڑوں ہاں بال ہوتے ہوں گے، لاکھوں ہاں بال ہوتے ہوں گے، کہ اتنے بال، جتنے بال ہیں اتنے بال ان کی تعداد کے مطابق خدا بند متعال تمہاری وجہ سے روز محشر لوگوں کی شفاعت، یعنی کروڑوں ہاں لوگ، لاکھوں ہاں لوگ جناب سعد کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ لیول دیکھ لو۔ ایک اور مقام سرکار نے فرمایا ہے سعد، تم جب تک زندہ ہو، جب تک حیات ہو، تب تک کافر سکون سے نہیں سو سکتا۔ تم ایک ایسی ہڈی ہو جو ان کے حلق میں اٹکی ہوئی۔ لیول دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا، مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ بعد رسول خدا جو ظلم و ستم ہوئے، کافروں مشرکوں نے جو ظلم کیے، رسول مولا کائنات نے ایک مرتبہ مقدار فرمایا کہ کاش میرا بھائی سعد زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہیں کہ ہم پہ ظلم کر سکتا۔ مولانا دیکھ رہے ہیں آپ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جنگ تبوک میں گئے، زخمی ہو گئے، ایک ہی آدمی زخمی ہو، یہ تھے، یہ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد لایا گیا، سرکار آ گیا ہے، کیا کہا محمد بھائی؟ سرکار نے کہا دیکھو اسے گھر مت لے جانا، اگر تم اسے گھر لے گئے تو مجھے بار بار اپنے دوست، اپنے رفیق، اپنے بھائی کی عادت کے لیے آنا ہے، گھر میں بار بار میں نہیں جا سکتا، تو ایک خیمہ لگا دو بھائی، اور یہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ اور اسلام کی پہلی نرس جناب صفیہ، ان سے کہا کہ حجاب اسلامی میں رہ کے آپ ان کی دیکھ بھال کیجیے، مرہم پٹی کیجیے۔ دیکھ رہے ہیں کیا، یعنی میری نظر کے سامنے رہنا چاہیے، دیکھوں کہاں تک معاملہ پہنچا۔ اسی کیفیت میں وہی زخم ان کی وفات کا باعث ہونا، شہادت ہو گئی، جنگ میں زخمی ہوئے۔ رسول موجود ہے جس نے بتایا سعد ابن معاذ کی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ سرکار جاتے ہیں روتے ہوئے، گریا کرتے، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دی، دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینے کے بعد جب نماز جنازہ کی باری آئی تو رسول خدا جو ہے انہوں نے وہ کس طرح کھڑے تھے؟ سجاد بھائی پیر مکمل نہیں رکھا ہوا تھا بلکہ پنجوں پہ کھڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں آپ؟ اللہ اکبر تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اللہ اکبر، پھر تکبیر کہی اللہ اکبر، 70 مرتبہ تکبیر کہی، 70 ٹائم نماز جنازہ کے بعد۔ اچھا تب تک اسلام میں یہ ہوتا تھا، اب تو سلسلہ تبدیل ہو گیا، اس دن سے تبدیل ہوا بھی
عرض کریں گے. اس وقت تک یہ ہوتا تھا کہ 4 لوگ ہوتے تھے, ہر طرف سے کاندھا دیتے تھے, اٹھا کے سیدھا لے جاتے تھے. اب تو آپ نے دیکھا ایک کاندھا دیتا ہے, پھر دوسرا دوسری طرف آ جاتا ہے, وہ پھر ادھر آ جاتا ہے, دائیں آ جاتا ہے, بائیں آ جاتا ہے, آگے چلے جاتے ہیں پیچھے. اس وقت تک کیا تھا عمران بھائی, 4 لوگ ہوتے تھے, اٹھاتے تھے لے جاتے تھے. رسول خدا نے ایک نئی سنت ایجاد کی, قائم کی, جناب سعد ابن معاذ کے وقت شہادت. 70 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد جیسے لے جانے لگے, سرکار نے دائیں سے کاندھا دیا, بائیں سے کاندھا دیا, پھر پیچھے آگے, دائیں سے کاندھا دیا, بائیں سے کاندھا دیا, یعنی چاروں اطراف سے کاندھا دیا. قبر میں اتارنے کے بعد اب اچھا دیکھیے, ہمارے ہاں عورتوں کا قبرستان میں جانے پہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. برادران کے ہاں مشکل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہو جاتا ہے اور ویسا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو فیور میں روایتیں یا حدیث موجود ہے, اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے, جناب سعد ابن معاذ کی والدہ بھی پہنچی تھی, اور جیسے انہوں نے سارا دیکھا کہ رسول خدا غسل و کفن میں شامل ہے, 70 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کر رہے, اسلام میں پہلی مرتبہ چاروں طرف سے سرکار نے کاندھا دیا, خود قبر میں اتارا ہے, مٹی ڈالی ہے. کیا کہے گی ماں, محمد بھائی کیا کہے گی ماں, میرے لال تجھے جنت مبارک, یہی کہے گی نا, یہی کہا, میرے لال تجھے جنت مبارک. سرکار نے کہا کیا ہو گیا, کیا کہہ رہی آپ, جو کہنا چاہیے, اس سے بڑھ کے کوئی مقام و مرتبہ مل سکتا ہے کسی کو کہ آپ غسل و کفن خود دے رہے ہیں, آپ 70 مرتبہ تکبیر کہہ رہے ہیں, آپ چاروں طرف سے کاندھا دے رہے ہیں, آپ قبر میں اتار رہے ہیں, مٹی ڈالنے, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. اور کون, جو جنگ میں زخمی ہوا اور شہادت ہوئی. سرکار نے کہا ایسی بات نہیں ہے جو تو کہہ رہے. اب سرکار جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلے, پہلا قدم باہر رکھا, ایک قدم اندر تھا, پیچھے دیکھا اور آنسو جاری ہونے لگے. یہ ہے سعد ابن معاذ, آنسو محمد بھائی جاری. اصحاب کہنے لگے سرکار ہم تو پہلے ہی پریشان تھے, اور آپ کے آنسو دیکھ کے اور پریشان ہو گئے. آپ کو پتہ چلا, آپ گریا کرتے ہوئے کہ سمجھ میں آتا ہے بھائی آپ کا چاہنے والا تھا, ماننے والا تھا, غسل و کفن دیا صحیح. یہ سرکار 70 مرتبہ تکبیر کہنا, مقدار یہ کیا تھا. سرکار نے کہا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بات یہ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا نا اللہ اکبر, اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا, 1000 ملائکہ کا لشکر پہنچ گیا نمازی جنازہ. میں نے دوبارہ کہا پھر 1000, یہاں تک میں نے 70 مرتبہ کہا 70,000 ملائکہ. پھر کہا سرکار یہ پنجوں پہ آپ کھڑے, کہ جگہ ہی نہیں تھی, یہاں جبرائیل کھڑا, وہاں میکائیل کھڑا, یا ملائکہ کھڑے, جگہ ہی نہیں تھی, اسپیس ہی نہیں تھا. کہا رسول خدا کبھی دائیں سے کاندھا, کبھی بائیں سے, آج تک تو نہیں ہوتا تھا. 4 لوگ تھے, اٹھا کے لے جاتے تھے, آپ آگے سے دائیں سے بائیں سے, پھر پیچھے آتے ہیں دائیں بائیں. ابھی کیا کروں, جبرائیل بھی آیا ہوا, میکائیل بھی آیا ہوا, وہ دائیں سے کاندھا دیتا ہے, میں بائیں دیتا ہوں, وہ آگے سے دیتا ہے, میں پیچھے سے دیتا ہوں. کہ رسول خدا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں. کہ دیکھو بات یہ, جب تک میں قبرستان میں تھا تب تک تو معاملہ شروع نہیں ہوا, جیسے میرا قدم پہلا باہر گیا نا, تو اب کون سعد ابن معاذ جس کے بارے میں کیا کہا سرکار نے کہ روز محشر تمہاری وجہ سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنا ایک بھیڑ کے اوپر بال ہوتے ہیں, لاکھوں بال ہیں. اور سرکار نے کیا فرمایا, اگر سعد میرا بھائی زندہ ہوتا تو ہم پہ کسی کو ظلم کرنے کی مجال نہ ہوتی. اور سرکار نے کہا جب تک تو زندہ ہے کافر اور مشرک چین سے نہیں بیٹھ سکتے. کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ قبر کی دونوں دیواریں ایک دوسرے سے مل گئی. جب بھائی رسول خدا کہہ رہے ہیں, اور اس طرح ملی ہے, ہڈی ہڈی سے لگ کے ختم ہو گئے, گوشت ختم ہو گیا. اور میرا ساتھ اس قدر اذیت میں مجھے دیکھ کے گریا کرتا ہے. میں نے دیکھا اور میں نے گریا, جسم ختم ہو گیا, ہڈیاں ختم. ابھی چند لمحے رسول نے سب کیا ہے بھائی, نماز جنازہ پڑھایا ہے, ملائکہ نے شرکت کی ہے, جبرائیل و میکائیل آئے ہوئے ہیں, جنگ تبوک میں زخمی ہوئے, یہ سب کے باوجود رسول خدا معاملہ کیا تھا, گناہ کیا تھا. گناہ سنو, ایسا گناہ ہے ہمارے یہاں اب تو تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, ایک زمانہ تھا اسے مرد کی شان مانا جاتا. گناہ تو دور کی بات, اگر کوئی مرد یہ کام نہیں کرتا تو اسی لوگ کہتے ہیں کیسا مرد ہے وہ, کیا وہ میرا ساتھ بہت اچھا تھا, نمازی تھا, روزے دار تھا, حاجی تھا, جنگ کا شہید تھا, زخمی تھا, سب صحیح تھا, لیکن
باہر اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لیکن جیسے ہی گھر جاتا تھا زوجہ سے بات کرتا تھا، اتنی سختی سے بات کرتا تھا کہ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اپنی زوجہ سے بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی سے بات کرنا، ہاں کسی پہ نہیں چلتی، زوجہ تو بیٹھی ہے نا تانے سننے کے لیے۔ زوجہ نے ہلکا سا کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کام کریں، تھوڑا اور کام کریں تو اچھے طریقے سے گھر چل سکتا ہے، بچے اچھے اسکول میں جا سکتے۔ اب تم ہمیں بتاؤ گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ باہر باس کام پہ گئے، سیٹ نے ڈانٹ دیا، سن لیا، ڈانٹ اترے گی کام کرتے ہیں۔ باہر بڑے با اخلاق، لیکن جیسے ہی پہلا قدم گھر رکھا، بچے کہنے لگے یزید خراب۔ بعض ایسی فیملیز ہیں، ایسے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جب تک باہر ہوتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن جیسے ہی پہلا قدم گھر پہ آتا ہے بچوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ اگر ایسا معاشرہ ہے تو یہ گناہ۔ آپ بتائیں سجاتی ایک زمانے تک اب بھی ایسے بدبخت ہیں جو مرد کی شان مانتے ہیں کہ زوجہ تو پیر کی جوتی ہے، زوجہ کی کیا اوقات کہ ہم سے بات کرے، آرگومنٹ کرے کہ ایسا ہے۔ نہیں بھائی، وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے، خریدی نہیں ہے تم نے۔ وہ تمہیں اچھا برا کہہ سکتی ہے، تم اس کی سنو، وہ تمہاری سنے گی، مل کے گھر چلے گا۔ جہاں اس پہ اتنا گناہ ہے، وہی اس کیمرے کے ذریعے سے کئی پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی خاتون اپنے مرد کی بد اخلاقی پر راضی ہے، راضی کن معنوں میں؟ راضی ان معنوں میں نہیں کہ اچھا ایسے یہ بولتا ہے، نہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے دو زخم ہوتے ہیں، ایک تلوار کا زخم، ایک زبان کا زخم۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم بھر جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں خدایا میں راضی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں چاہتی ہوں نظام چلے، گھر چلے، بچے چلے، انشاءاللہ مجھے تو اجر دے گا۔ جہاں اس بدبخت کا عذاب پہلی شرط سے شروع ہو جائے گا، وہی ایسی مومنہ جو اس پہ صبر کرے گی، اس کی جزا، اس کی خیر بھی پہلی شرط سے شروع ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ ہے فشار قبر کا سب سے بڑا سبب وہ ہے بد اخلاقی۔ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیجیے، یہ تو مختص ہو گیا نا زوجہ کے ساتھ، اگر کوئی ویسے ہی بد اخلاق ہے، ویسے ہی بد اخلاق ہے، جسے کہتے ہیں منہ پھٹ ہے، گالی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو وہ بھی کوئی اتنے اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ اس کا عذاب یہ نہیں ہوگا تو اس کے قریب قریب ہوگا، کیونکہ بد اخلاقی پہ بات ہو رہی ہے نا، بدتمیزی پہ بات ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے نہ صرف اپنی زوجہ کے ساتھ بلکہ تمام مومنین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بڑا بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، باپ ہے تو تمام اولاد، اپنی بیوی، اپنے بہنیں، بھائی، سب کی ذمہ داری ہے، ہر مومن، ہر بھائی، ہر دوست کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرے۔ کہتے ہیں کہ مومن اسے کہا جاتا ہے جب تک وہ زندہ رہے لوگ اس کے مشتاق رہیں، کہ آئے بیٹھے اچھے انداز سے بات کرتا ہے، اور جب مر جائے لوگ اسے یاد کریں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑے اچھے انداز سے بات کرتا تھا، اہل بیت اطہار کی بات کرتا تھا۔ تو اسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات تھا، میں دعا کرتے ہیں خدا جو کہا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ